تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے جی ایچ ایم سی انتخابات کے سلسلے میں پارٹی کا منشور جاری کر دیا ہے۔ پارٹی کے صدر دفتر گاندھی بھون میں ٹی پی سی سی صدر کیپٹن اتم کمار ریڈی کے ہاتھوں یہ منشور جاری کیا گیا ہے۔ منشور کے مطابق برسر اقتدار آنے پر کانگریس سیلاب کے معمولی متاثرین کو فی گھر 50,000 روپے دیں گی۔ جن مکانات کو بھاری نقصان پہنچا ہے ان کو 2.5 تا 5 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ سیلاب میں مرنے والوں کے خاندانوں کو 25 لاکھ روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ طلباء، خواتین و معذورین کو ایم ایم ٹی ایس ٹرینوں میں مفت سفر کی سہولت، خانگی تعلیم اداروں میں فیس پر کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اور سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا بھی کانگریس پارٹی نے وعدہ کیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا کہ ریاستی حکومت سائنسی طور پر منظورہ کووڈ-19 ویکسین عوام کو دینے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ محکمہ صحت اس کے منفی اثرات کے بارے میں اپنی قطعی رائے دے۔ چیف منسٹر نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کی اور بتایا کہ ریاست کے عوام کووڈ-19 کی دوا کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ حکومت اس کو ترجیحی اساس پر عوام میں تقسیم کے لیے تیار بھی ہے۔ وزیر اعظم سے ویڈیو کانفرنسنگ کے موقع پر چیف سیکرٹری سومیش کمار، چیف منسٹر کے دفتر میں پرنسپل سیکرٹری نرسنگ راؤ، سیکرٹری محکمہ صحت سید علی مرتضیٰ رضوی، ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز سرینواس راؤ اور دوسرے بھی موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے آج گھانسی بازار بلدی ڈویژن کی مجلس امیدوار پروین سلطانہ کی تائید میں انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے فرداً ملاقات کی۔ انہوں نے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل بھی کی اور کہا کہ مجلس ہی عوامی مسائل کو پرزور انداز میں ایوانوں میں اٹھاتی رہی ہے اور ان کو حل بھی کروایا ہے۔ اس دورے میں چارمینار کے مجلس رکن اسمبلی ممتاز احمد خان، سابق کارپوریٹر محمد غوث اور دیگر مجلسی قائدین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جگہ جگہ بیرسٹر اویسی کی گلپوشی بھی کی گئی۔ کانگریس نے مجلس پر بلدی انتخابات کے دوران منافرت پھیلانے کا سنگین الزام عائد کیا اور کہا کہ بی جے پی اور مجلس ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، دونوں جماعتیں سماج میں انتشار پھیلا رہی ہیں۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے گاندھی بھون میں پارٹی کا انتخابی منشور جاری کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اور مجلس دونوں کا مقصد اور دونوں کا ایجنڈا ایک ہی ہے۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بہار کے سیمانچل کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایک علاقائی ترقیاتی کونسل قائم کرنے لوک سبھا میں ایک خانگی بل پیش کیا تھا، لیکن وہ حیدرآباد کے پرانے شہر کی ترقی کے لیے ایسا کوئی بل پیش نہیں کرتے اور نہ ہی پرانے شہر میں میٹرو ٹرین کے آغاز کے لیے حکومت سے نمائندگی کرتے ہیں۔ صدر پردیش کانگریس نے مزید کہا کہ صدر مجلس نے بار بار کہا کہ وقف بورڈ کے تحت 74% اراضیات پر غیر مجاز قبضے ہو چکے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چیف منسٹر سے اس کی سی بی آئی کی تحقیقات کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے۔ حالانکہ صدر مجلس کا دعویٰ ہے کہ ٹی آر ایس کے چیف منسٹر ان کی دھن پر رقص کرتے ہیں۔ اتم کمار ریڈی نے بی جے پی پر بھی شدید تنقید کی اور کہا کہ عوام سے جھوٹے وعدے کرنا بی جے پی کا وتیرہ ہے۔ بلدی انتخابات کے لیے ٹی آر ایس کے امیدوار ایم کرشنا نے ضیا گوڑا ڈویژن کے کلسم پورہ اور دیگر علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ٹی آر ایس کو ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ دوسری طرف حلقہ گوشہ محل کے ٹی آر ایس کے امیدوار مکیش سنگھ نے اپنے ڈویژن کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے انہیں ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ اس موقع پر حکومت تلنگانہ کی طرف سے عوام کو 20,000 لیٹر پانی فری اور اصلاح خانوں، دھوبی کی دکانوں کو بجلی کی مفت سربراہی کا وعدہ کیا ہے۔ جی ایچ ایم سی کے مجوزہ انتخابات کے پیش نظر کانگریس نے آج اپنا انتخابی منشور جاری کر دیا، جس میں حکمران جماعت ٹی آر ایس سے ایک ہاتھ آگے چل کر عوام سے کئی وعدے کیے ہیں۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے گاندھی بھون میں سینئر پارٹی قائدین کی موجودگی میں اعلان کیا کہ ان کی پارٹی کو بلدیہ میں اقتدار مل جائے تو وہ عوام کو پانی کے مفت کنیکشن کی فراہمی کے علاوہ 30,000 لیٹر کی حد تک پانی مفت سربراہ کرے گی۔ کانگریس نے سلم علاقوں اور ڈبل بیڈ روم ہاؤسنگ کمپلیکس میں صاف پینے کا پانی مفت فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ کانگریس نے ایک اور اہم وعدہ کیا اور بتایا کہ وہ دھرانی پورٹل کو برخاست کرے گی اور ایل آر ایس اور بی آر ایس کی اسکیموں کے لیے درخواست گزاروں سے کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ کانگریس سلم ڈیولپمنٹ اتھارٹی تشکیل دے گی تاکہ سلم علاقوں کو ترقی دی جا سکے۔ کانگریس نے زیادہ ٹیکسوں کے ڈھانچے کو باقاعدہ بنانے، 80 گز سے کم اراضی پر تعمیر شدہ مکانات اور پلاٹس کو ٹیکس سے مکمل چھوٹ دینے، سابق فوجیوں کی بیواؤں
कि प्रॉपर्टी टैक्स को माफ करने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने हजामों, धोबियों, कारपेंटरों और सुनारों की दुकानात के मुफ्त लाइसेंस देने और उनके बल्दी और प्रॉपर्टी टैक्सों को भी माफ करने का ऐलान किया है। इस मौके पर एआईसीसी के इंचार्ज रुकन पार्लियामेंट मानिकम टैगोर, कारगुजा सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट, साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर, साबिक वज़रा शब्बीर अली, गीता रेड्डी, साबिक एमपी सदर सिटी कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव, साबिक रुकन असम्बली एम शशिधर रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। क्या हैदराबाद मकबूजा कश्मीर है या फिर पाकिस्तान का हिस्सा? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि बीजेपी के रियासती सदर और करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने पुराने शहर में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा कि अगर बीजेपी को जीएसएमसी में इख्तियार मिल जाए तो वो पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का पुराना शहर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन चुका है, चुनाचे ऐसी कार्रवाई बेहद जरूरी होगी। बीजेपी के साबिका सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि टीआरएस को वोट देने का मतलब मेयर के ओहदे पर मजलिस को मुकर्रर करना होगा। चुनाचे अवाम को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करें। डॉक्टर लक्ष्मण जंगामेट डिवीज़न में पार्टी उम्मीदवार के महिंदर के इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। टीआरएस के कागजा सदर और रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में आज असम्बली अलखजात, मशराबाद और अंबरपेट में रोड शो किया। उन्होंने मशराबाद के गांधीनगर, कवादीगुड़ा और बोलकपुर, अंबरपेट के काचीगुड़ा, नल्लाकुंटा और अंबरपेट डिवीजन में मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब भी किया। उनके हमरा रुकन असम्बली मशराबाद एम गोपाल, रुकन असम्बली अंबरपेट कालूर वेंकटेश और पार्टी के उम्मीदवार भी थे। बलदी इंतखाबात के लिए एआईएमआईएम उम्मीदवार जफर खान ने मल्लेपल्ली डिवीज़न के इलाके जात, सीताराम बाग, धोबी घाट और अतराफ अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर राय दहिंदगान से मुलाकात की और मजलिस को वोट देने की अपील की। इस दौरे में इब्तदाई मजलिस के सदर और मुतमदीन के अलावा कारकुनान के बड़ी तादाद शामिल थी। मंगलहाट डिवीज़न के कांग्रेसी उम्मीदवार ज्योति सिंह ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। इस दौरे में कांग्रेसी लीडर केवल सिंह और दीगर कायदीन भी उनके हमरा थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर को चैलेंज किया और कहा कि अगर साबित कर दिया जाए कि रोहिंग्या मुसलमान मजलिस के वोटर्स हैं तो वो जावड़ेकर की कोई भी शर्त कबूल करने के लिए तैयार हैं। सदर मजलिस ने भोलकपुर बल्दी डिवीजन में पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद गौस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि शहर हैदराबाद में 40,000 रोहिंग्या मुसलमान आबाद हैं और वो मजलिस का वोट बैंक है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि 1,000 रोहिंग्या मुसलमानों के नाम फहरिस्त रायत में भी साबित नहीं किए जा सकते। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान हैदराबाद में पनाह गज़ीनों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की इजाज़त से बसे हुए हैं और उन्हें क़याम की खुसूसी इजाज़त भी हासिल है। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मसूल्ला खां के मुताबिक 2019 के हुज्जाज कराम से हवाई सफ़र और एयरपोर्ट टैक्स के लिए ली गई ज़ायद रकम वापस कर दी जा रही है। उन्होंने बताया कि हुज्जाज कराम के अकाउंट्स में अंदरून 15 यौम ये रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात मरकज़ी हज कमेटी के वेबसाइट या फिर रियासती हज कमेटी के दफ्तर से हासिल की जा सकती हैं। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने आज टीआरएस की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जलसों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने शहर हैदराबाद को दुनिया भर के नक्शे में जगह दिलाई है। आज हैदराबाद कई एतबार से दुनिया के बेहतरीन शहरों में शामिल है, बल्कि कई मामलात में तो नंबर 1 भी आ चुका है। उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि टीआरएस जीएसएमसी के चुनाव में 100 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करेगी। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खां खालिद ने कल रात आजमपुरा बद्दी डिवीजन में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मलकपेट असम्बली हल्के में गुज़श्ता 5 साल में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए। इस हल्के से अमजदुल्लाह खां की अहलिया आसमा खातून पार्टी के उम्मीदवार हैं। जलसे को सदर मजलिस बचाओ तहरीक मजीदुल्लाह खां फरद और दूसरों ने भी मुखातिब किया। गोशामेल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय के सर्जिकल स्ट्राइक वाले रिमार्क की वजाहत की और कहा कि उनका मतलब पुराने शहर पर हमला नहीं था, बल्कि रियासती हुकूमत की नाकामियों को मंजरेआम पर लाना है। राजा सिंह ने कहा कि पुराने शहर में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, तो ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि शहर में अमजद की बरकरारी के लिए चीफ मिनिस्टर के जो दावे हैं वो गलत है।
یہ TRS کا کارنامہ نہیں بلکہ شہر کی عوام کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے جو ہندو مسلم بھائی چارگی کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں گڑمبا تو برخاست کیا گیا لیکن اس کاروبار سے وابستہ افراد کی اب تک بازدابت کاری نہیں کی گئی۔ ساری دنیا میں دھوم مچانے والی وبا کورونا وائرس کے جاری خیر سے تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 921 نئے کیسز آنے ہیں جبکہ 4 نئی اموات کے بعد مرنے والوں کی تعداد 1427 بتلائی جاتی ہے۔ ریاستی محکمہ صحت کے مطابق ریاست میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 2,52,560 ہو گئی ہے۔ اتوار اور پیر کے درمیان 42,740 کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس طرح اب تک پوری ریاست میں 52,01,214 کووڈ-19 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ملک کی اہم شخصیتوں کے لیے تیار کردہ خصوصی طیارہ ایئر انڈیا 1 کو پہلی مرتبہ استعمال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج اپنی اہلیہ سویتا کووند کے ہمراہ دہلی سے برائے چینائی تروپتی پہنچے۔ انہوں نے بعد ازاں سری وینکٹیشورا مندر میں حاضری بھی دی۔ آندھرا پردیش کے گورنر وشوا بھوشن ہریش چندن، چیف منسٹر وائی ایس جگن موہن ریڈی، ان کے کابینی رفقا اور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے ان کا ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا۔ صدر جمہوریہ نے تقریباً 3 گھنٹے تروپتی میں گزارے جس کے بعد وہ احمد آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ واضح ہے کہ ایئر انڈیا 1 تمام تر عصری آلات سے آراستہ ہے۔ اسے امریکی صدور کی جانب سے استعمال کیے جانے والے طیارے ایئر فورس 1 کے مماثل قرار دیا جا رہا ہے۔